مشرب اللون، یہاں گال گلابی تھے، ازج الحواجب، یہ بھویں گول تھیں، من غیر قرن، بیچ میں بال کوئی نہ تھے، اقن العرنین، ناک باریک، یہاں سے اٹھو وہ آگے سے باریک تھا، فی عینیہ دعج، آپ کی آنکھ بڑی موٹی اور لمبی اور سرخ ڈوروں سے مزین تھی، اکحل، سرما لگا رہتا تھا، بغیر سرمے کے سرمے والی، احور، سفیدی سفید، انجل، نورانی اور چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی آنکھ تھی، فی عنقہ سطع، آپ کی گردن لمبی تھی، فی صوتہ سحل، آپ کی آواز میں ایک روب تھا، ایک کشش، ایک جادو، ایک سحر، ایک نغمہ، جو سنتا تھا دیوانہ ہی ہو جاتا تھا، جو سنتا تھا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اللہ نے آپ کی آواز میں ایسی کشش رکھی تھی، آپ کے چہرے پہ ایسا حسن رکھا تھا کہ دیکھنے والا جب دیکھتا تھا تو دیکھتا رہ جاتا تھا۔ وسیم قسیم تھے، وسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرتی ہو، تو ہمارا نبی وسیم تھے، اور قسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جدھر سے دیکھو ہر طرف سے حسین ہو، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے حسن ہی حسن تھا۔ فی لحیتہ کثافہ، داڑھی آپ کی گھنی تھی، سینے پر پھیلی ہوئی تھی، بعید ما بین المنکبین، کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، عریض الصدر، چھاتی چوڑی تھی، دقیق المسربہ، جسم پہ بال نہیں تھے، صرف چھاتی کے درمیان بالوں کا ایک باریک تار چلتا تھا جو ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا، انور المتجرد، جسم آپ کا چمکتا سورج کی طرح چمکتا تھا، مسیح القدمین، پاؤں ایسے نرم و نازک تھے کہ ان پر یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا، پانی جیسے اوپر ڈالو نا، تیل لگے پانی ڈالو تو پانی پھسل جاتا ہے، تو آپ کے پاؤں پہ جب پانی ڈالتا تھا تو یوں پھسلتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، اور آپ کی نظر میں ایسی کشش تھی، جب آپ نظر اٹھاتے تھے، نظر اٹھا کے دیکھ، آپ کی عادت اٹھانے کی نہ تھی، آپ ایسے آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے تھے، یوں دیکھتے تھے جیسے میں دیکھ رہا ہوں، یہ آپ کے دیکھنے کا انداز تھا، کنکھیوں سے ایسے آنکھ نہیں اٹھاتے تھے، کبھی کبھی ایسے آنکھ اٹھاتے تھے، جب آپ ایسے دیکھتے تھے پھر سارے کے سارے چپ اور یوں سر جھکا لیتے تھے، پھر کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے پر نظر ڈال سکے، صرف دو آدمی اس وقت بھی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر، ایک عمر، اس کے سوا کوئی آپ کے چہرے پر نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ جس شخص کو اللہ نے ایسا حسن بخشا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا سی رہی تھیں، سوئی گر گئی، اندھیرا تھا، سوئی نظر نہیں آئی، اتنے میں ہمارے نبی اندر آئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی، ایسا خوبصورت، ایسا حسین۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھیں تو سینہ چیر کے بیٹھ جاتے۔ جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند آسمان پہ تھا، ہمارے نبی مسجد کے صحن میں تھے، آپ نے دھاری دار سرخ چادر اوڑی ہوئی تھی، کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ ایسا حسن و جمال اللہ نے بخشا، اور شادی کس سے کر رہے ہیں؟ 40 سال کی عورت سے۔ آپ تو 15 سال کی لڑکی سے شادی کرتے، 40 سال کی عورت سے، اور جب عمر 50 سال گزر گئی تب جا کے حضرت خدیجہ فوت ہوئیں، پھر 51 سال کی عمر میں حضرت سودا سے شادی کی، وہ بھی 40-45 سال کی تھی، پھر آپ نے 53 سال کی عمر میں جا کے حضرت عائشہ سے شادی فرمائی، اور اس کے بعد پھر ام سلمہ، پھر ام حبیبہ، اور پھر زینب بنت جحش، پھر زینب بنت خزیمہ، اور پھر جویریہ، اور پھر صفیہ، اور پھر میمونہ، پھر شادی کی قطار لگے، بڑھاپے میں شادیوں کے شوق چڑھ گئے تھے۔ مالی فی النساء من حاجہ، مجھے عورتوں کی کوئی خواہش کوئی نہیں ہے۔ یہ شادیاں تھیں عورتوں کو نمونہ دینے کے لیے، خدیجہ کے پیچھے بھی چلو گی تو جنت، صفیہ کے پیچھے چلو گی جنت، میمونہ کے پیچھے چلو گی جنت، ام حبیبہ کے پیچھے چلو، ام سلمہ کے پیچھے چلو، سودا کے پیچھے چلو، زینب کے پیچھے چلو، بنت جحش، بنت خزیمہ، جویریہ کے پیچھے، جیس کے پیچھے، فاطمہ کے پیچھے چلو، زینب کے پیچھے چلو، رقیہ کے پیچھے چلو، ام کلثوم کے پیچھے چلو، جس کے پیچھے چلو گی جنت کا دروازہ سامنے ہوگا۔ تو میرے بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کامل اکمل شریعت دے کر بھیجا، کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں، ہمارے نبی کی زندگی محفوظ موجود، پیدائش سے لے کر وفات تک ساری زندگی موجود ہے۔ اسی مہینے میں پیدا ہوئے،
ربیع الاول کی 12 تاریخ، اپریل کی 22 تاریخ اور انگریزی مہینوں کے سال کے لحاظ سے 571 عیسوی اور ہمارے ہندی مہینوں کے لحاظ سے جیٹھ کے مہینے کی پہلی تاریخ اور یکم تاریخ جیٹھ کے مہینے کی پہلی تاریخ کے 13 گھنٹے اور 16 منٹ گزر چکے تھے اور پیر کی صبح کے 4:20 ہوئے تھے جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اور 12 ہی ربیع الاول کو دنیا سے تشریف لے گئے۔ 7 جون تھا، 7 جون 12 ربیع الاول آپ چاشت کے وقت میں آپ نے آنکھیں بند فرمائیں، اس وقت آپ کی عمر کے 63 سال اور 4 دن گزرے تھے، یہ محرم سفر کے لحاظ سے، اور 61 سال 2 مہینے اور 24 دن آپ کے گزرے تھے جنوری فروری کے لحاظ سے، اور 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کے گزرے تھے سارے دنوں کے لحاظ سے۔ جس نبی کی اتنی تفصیل موجود ہو وہ مقصد زندگی بچا کر گیا، بتا کر گیا اور اسے محفوظ کر کے گیا، جو چلے گا کامیاب، جو نہیں چلے گا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کے ذلیل و خوار ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کا نسب نامہ محفوظ ہے، باپ دادا پردادا کے نام لکھے ہوئے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک 80 واسطے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ موجود سلامت رکھے تاکہ کوئی یہ نہ کہے پتہ نہیں ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی۔ لیلہا کنہارہا، ہمارا نبی وہ راستہ دے کر گیا ہے جس میں رات بھی روشن اور دن بھی روشن، یعنی ہمارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے میں رات آتی ہی کوئی نہیں، رات آتی ہی کوئی نہیں۔ آپ نے آ کر عورت کو مقام بخشا۔ یہودیوں کے نزدیک عورت ایک ڈائن کو کیا کہتے ہیں؟ خوفناک بلا، چڑیل، روئی، عورتیں ڈر جائیں گی، روئی یہودی کہتے تھے عورت روئی ہے، اور عیسائی کہتے تھے عورت شہوت کا آلہ ہے، استعمال کر کے پھینک دیا۔ اور عرب کے نزدیک عورت منحوس ترین چیز تھی، پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا۔ کیسے کیسے لوگ تھے۔ ایک شخص ہے کہا جی میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، میری بخشش ہو جائے گی۔ تو اسلام آیا تو اس نے عورت کا مقام دیا، اعلان کیا انا خلقناکم من ذکر و انثی، سنو عورت ہونا کوئی عیب نہیں، مرد ہونا کوئی بڑائی نہیں، تمہارا اللہ ہے جس نے مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی پر آدمی عزت پاتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ عورت کی کمی کو نکالا، پھر عورت کا جائیداد میں حصہ رکھا، کیونکہ عورت کا حصہ کوئی نہیں تھا جائیداد میں عرب کے نزدیک، جیسے آپ لوگ کھا جاتے ہو عورتوں کا حصہ، اور یہ ہمارے پنجابی بھی کھا جاتے ہیں، سندھی بھی، پٹھان بھی، سب ایک جیسے ہیں، سارا پاکستان پھرا ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھا کوئی بہنوں بیٹیوں کو حصہ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے حصے کو ثابت کر کے ذکر کیا، للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کو کتنا ملے گا؟ قرآن نے یہ سوال نہیں کیا، قرآن نے یہ سوال اٹھایا مرد کو کتنا ملے گا؟ مرد کو، جلے مرد کا حصہ ہے ہی کوئی نہیں،
یا اللہ اب مرد کا تو حصہ کیا ہے کچھ تو بتاؤ. تو اللہ کا للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا ہم دو لڑکیوں کو دیتے ہیں اتنا ایک لڑکے کو دے دیا جائے. عورت کی جائیداد کو ثابت کیا، مرد کی جائیداد کو اس پر قیاس کیا. میاں بیوی کا حق آیا تو اللہ نے عورت بیوی کے حق کو پہلے بیان کیا، مرد کے حق کو بعد میں بیان کیا، اور کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، بے شک مرد کا درجہ بڑا ہے لیکن عورت کا حق ہے تم پر جیسے کہ تمہارا حق ہے عورت پر. عورت کے حق کو پہلے بیان کیا، مرد کے حق کو بعد میں بیان کیا. یہ کس لیے ہے کہ عورت گھر چھوڑ کے آتی ہے، مرد نہیں گھر چھوڑتا. لڑکی ماں چھوڑ کے آتی ہے، لڑکا نہیں چھوڑتا. لڑکی بہن چھوڑ کے آتی ہے، بھائی چھوڑ کے آتی ہے، باپ چھوڑ کے آتی ہے، اور اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے، آنگن اور اپنا بستر چھوڑ کے آتی ہے، سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے. جب وہ پردیس میں آتی ہے، سسرال کے گھر میں آتی ہے، تو ماں کی جدائی کا زخم، باپ کی جدائی کا زخم، بھائی کی جدائی کا زخم، بہن کی جدائی کا زخم، اپنے گھر کی جدائی کا زخم، اپنے کمرہ، اپنے ساتھیوں سہیلیوں کی جدائی کے زخم لے کر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو کہا عاشروہن بالمعروف، تمہارے ذمے ہے اس کو اتنی محبت دو، اتنی محبت دو کہ یہ ماں کی، باپ کی، بھائی کی، بہن کی، سہیلیوں کی محبت بھول جائے. پر ظلم و ستم ہے، بیوی کو نوکر سمجھا جاتا، بات بات پہ اس کو ذلیل کرنا، مارنا. کوئی جانور ہے جس کو مارا جائے؟ کوئی جانور ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور کہ میں سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. آپ نے فرمایا دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے، نیک بیوی. الدنیا کلها متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة، دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک بیوی ہے. اے ہے پب جب وہ بیچاری گھر میں آتی ہے تو سسر الگ حکمران، ساس الگ حکمران، خامد الگ حکمران، بہنیں الگ حکمران. وہ نوکر بن کے پس جاتی ہے، گھٹ گھٹ کے وہ سینہ اس کا پھٹتا ہے، نہ آہ کر سکے، نہ فریاد کر سکے، نہ سنا سکے، نہ بتا سکے. سسر کا الگ ڈنڈا، ساس کا الگ ڈنڈا، خامد کا الگ ڈنڈا، خامد کی بہنوں کا الگ ڈنڈا. یہ زندگی میرا نبی سکھا کر نہیں گیا تھا، یہ معاشرت میرے نبی نے نہیں بتائی تھی. اللہ نے تو عورت کے ذمے خامد کی روٹی پکانا نہیں لکھا، ذمے کوئی نہیں، پکائے تو اس کا احسان ہے، ذمے نہیں، حقوق میں شامل نہیں. خامد کے لیے روٹی پکائے، خامد کے لیے چائے پکائے، یہ محبت میں ہے. عاشروہن بالمعروف، اس سے محبت کرو تو سب کچھ قربان کر دے گی. یا انجشت قواریر، اللہ تعالیٰ کے نبی نے عورت کو شیشے سے تشبیہ دی، شیشے سے دو وجہ سے. ایک جیسے شیشہ نازک ہوتا ہے، تھوڑی سی ٹھیس پہنچے تو ٹوٹتا ہے، ایسی عورت کمزور دل کی بنائی گئی ہے. تو اللہ نے کہا جیسے شیشے کو سنبھال کے رکھتے ہو اسے سنبھال کے رکھو. دوسری وجہ تشبیہ کیا ہے کہ شیشہ دنیا میں ایسی دھات ہے کہ ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں. شیشہ ٹوٹے پھر نہ جڑے گا، یہ چور ہو نہ جڑ سکے گا. تو دوسری تشبیہ یہ ہے کہ یہ کمزور دل کی ہے، اس کا دل ایک دفعہ ٹوٹ جائے پھر ساری زندگی نہیں جڑتا. تو جو اس کو ڈنڈے سے چلائے گا ساری زندگی نوکر بن کے گزار دے گی، بیوی بن کے نہیں گزارے گی. اور جو اس سے محبت دے گا تو سب کچھ قربان کر دے گی، فدا ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محبت کرتے تھے حضرت عائشہ سے، چونکہ بہت عمر کا فرق تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ادھر تو پیالہ اٹھاتی پینے کے لیے، میں یہاں ہونٹ لگائے جب وہ رکھتی تھی تو ہمارے نبی پیالہ اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کر پیتے تھے. اور عرب میں دستور تھا گوشت جو کھاتے تھے نا وہ کھڑا گوشت ہوتا، ایسا گلا ہوا نہیں ہوتا تھا کہ بالکل ہاتھ لگائیں تو ٹوٹ جائے، ایسا نہیں ہوتا تھا. ہمارے تو معدے کمزور ہیں نا، ہم تو پریشر کوکر کا گلا ہوا بھی کھائیں تو بھی ہضم نہیں ہوتا. تو وہ گوشت ایسا ہوتا تھا ذرا کھڑا ہوتا تھا، تو اس کو دانتوں سے کاٹ کے کھاتے تھے، نحشتن، یوں دانت سے کاٹتے تھے کھاتے تھے.
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوٹی اٹھاتی ہیں، اس کو دانت سے کاٹ کے نیچے رکھتی، تو ہمارے نبی بوٹی وہی اٹھا کر جہاں سے اما عائشہ نے دانت سے کاٹا ہوتا تھا وہیں دانت لگا کے کاٹتے تھے۔ یہ محبت کرنا سکھایا، بیوی کے منہ میں لقمہ دینا عبادت بتایا، صدقہ بتایا۔ ایک نوجوان ہے، کہا جی میری بیوی سے بڑی لڑائی رہتی، کیا کروں؟ میں نے کہا ابھی گھر جاؤ اور ایک لقمہ بنا کے روٹی کا اس کے منہ میں ڈال دو، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ کہا اچھا جی۔ تو اگلے ہفتے بعد میں نے فون کیا، میں نے کہا بھائی کیا ہوا، عمل کیا اس پر؟ کہا جی شرم آتی ہے۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ جو حرام، سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے میاں بیوی کو لڑا کر۔ دو باتوں پر شیطان سب سے زیادہ شاباش دیتا ہے۔ کوئی طالب علم حاصل کرنے جا رہا ہو، علم دین کا، اور کوئی شیطان اس کو وہاں سے ہٹا دے، تو جب اس کی کارگزاری ہوتی تو بڑا شیطان سب سے زیادہ سمجھتا تو نے اچھا کام کیا۔ اور کوئی شیطان میاں بیوی کو آپس میں لڑا دے، اور شام کو جب کارگزاری ہوتی ہے تو وہ آ کر کہتا ہے جی میں میاں بیوی کو لڑا کے آیا ہوں، کہتا تم کام کر کے آئے ہو۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تم؟ چلو ابھی چلو، میں 15 منٹ بعد پھر فون کروں گا۔ 15 منٹ فون کیا، ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہا جو تو معاملہ ہی بدل گیا۔ کیسے بدل گیا؟ کہ میں نے جو لقمہ منہ میں ڈالا اس کی ساری لڑائی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا تمہیں یہ کس نے پٹی پڑھائی؟ انہوں نے کہا مولوی طارق جمیل نے پڑھائی۔ کہا اللہ تجھے ایسے مولوی ہمیشہ ٹکراتے رہے جو تمہیں گھر کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے۔ ابھی لاہور کا ایک بڑا تاجر ہے، اس نے ہماری جماعت کے ساتھ کوئی 3-4 سے روزے لگائے، تو آخری سے روزے میں کہنے لگا کہ میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی کہ تو نے ہر مہینے 3 دن مولوی طارق جمیل کے ساتھ لگانے، چونکہ ہر دفعہ جب تو آتا ہے تو اچھا خامد بن کے آتا ہے، پہلے سے اچھا خامد بن کے آتا ہے۔ تو بھائیو گھر کی معاشرت ہماری برباد ہے۔ ہاں گھر میں ہر کوئی گلگتی طریقے اپناتا ہے، حضور کی شریعت کوئی نہیں اپناتا، چاہے کوئی مولوی ہو، چاہے کوئی تبلیغی ہو، اور چاہے کوئی افسر ہو، اور چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی امیر ہو۔ جب وہ 4 دیواری میں آتا ہے تو وہ گلگتی بن جاتا ہے، پھر وہ نہ عالم رہتا ہے، نہ وہ تبلیغی رہتا ہے، نہ وہ حاجی رہتا ہے، نہ وہ پرہیزگار رہتا ہے، وہ گلگتی بن جاتا ہے، گلگتی۔ اور اللہ کے نبی کے ہاں گلگت کی کوئی رعایت نہیں۔ پنجابی طریقے حرام، گلگتی طریقے حرام، پٹھانی، بلوچی، سندھی، مکرانی طریقے یہ سب مردود ہیں، وہاں صرف ایک ہی طریقہ چلتا ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ جو اپنا کے آئے گا زندگی بنائے گا، جو نہیں اپنائے گا اللہ کے ہاں مردود ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا عاشروہن بالمعروف، عورت کا مقام بتا، ان سے اچھا سلوک کرو۔ یہ گھر بار چھوڑ کے آئی ہیں، ماں بہنیں چھوڑ کے۔ آخری خطبے میں آپ نے عورتوں کے حقوق پر مفصل بیان فرمایا، لیکن ہماری معاشرت ٹوٹ چکی، عورت کو خامد کے مقام کا نہیں۔ یہ تو ایک طرف کی بات بتائی، دوسری بات بھی تو سن۔ ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ خامد کا میرے اوپر کیا حق ہے، میرے خامد کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامد کے جسم میں پیپ پڑ جائے، سارے جسم پہ زخم ہو جائیں، سارا جسم سر سے پاؤں تک زخمی ہو، ہر زخم میں پیپ وہ گندا سفید پانی پڑ جائے، اور تو اپنی زبان سے چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو اپنے خامد کا حق ادا نہیں کر سکی۔ ہاں بیوی کے روپ میں ماں کا روپ آ گیا تو اللہ نے اور حکم بڑھا دیے، اور اللہ کے نبی نے اور حکم بڑھا دیے اور کہا بالکل ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اپنی ماں کے سامنے باپ کے سامنے اف نہ کرو۔ اف کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ اون جو ہے یہ بھی عمل کو برباد کر دیتی۔ جب ماں بن جائے تو قدموں کے نیچے جنت کو باندھ دیا گیا۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جو میرا فرما بردار ہو اور ماں باپ کا نافرمان ہو تو میں اس کو نافرمان لکھوں گا اپنے دفتر میں، اور جو میرا نافرمان ہو اور ماں باپ کا فرما بردار ہو تو میں اپنے دفتر میں اس کو فرما بردار لکھوں گا۔ حضرت علقمہ صحابی ہیں،
اور کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، موت آ چکی ہے. بیوی نے پیغام بھیجا علقمہ مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. آپ نے کہا والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے. کہا اس کا کیا حال ہے؟ کہا جی وہ ناراض ہے. آپ نے حضرت علقمہ کی ماں کو پیغام بھیجا میرے پاس آؤ گی کہ میں آ جاؤں؟ کہا یا رسول اللہ میں خود آ جاتا. تو حاضر ہوئی. آپ نے کہا علقمہ کو معاف کر دے. کہا یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گا، میں معاف نہیں کروں گا. کہا تمہیں شکایت کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی شکایت نہیں، بہت نیک تھا، نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، اور میرا گستاخ تھا، مجھ سے بدتمیزی کرتا تھا، میں اسے معاف نہیں کرتا. تو آپ نے کہا بلال جاؤ لکڑیاں کٹھی کرو، اس کو آگ لگا دو. تو ان کی ماں کہنے لگی یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو جلایا جائے گا؟ کہاں، تو معاف نہیں کرے گی تو اللہ جلائے گا. تو ہماری آگ تو اللہ کی آگ سے بہت تھوڑی ہے، تو اگر معاف نہیں کرے گی نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. کہا یا رسول اللہ میں سب کو گواہ بناتی ہوں میں نے معاف کیا. جو ہی معاف کیا تو آپ نے پیغام بھیجا تو پتہ چلا کہ علقمہ نے کلمہ پڑھا اور فوت ہو گئے. پھر آپ ان کے جنازے میں شریک ہوئے، دفن میں شریک ہوئے. پھر آپ نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا صدقہ قبول. جب ماں کا روپ دھارا عورت نے تو اللہ نے مقام اور بڑھا دیا. بیٹی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دیں یا 2 بہنیں دیں، 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں، وہ ان پہ خرچ کرتا رہا اور ان کو پالتا رہا. پھر ان دونوں کی شادیاں کیں، ان کو ڈولی میں بٹھایا، اس کو گھر پہنچایا. پھر شادی کے بعد بھی اس پہ خرچ کرتا کرتا اگر مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. تو گلگت والے کیا کرتے ہیں، وہ اس کا حق ہی نہیں دیتے. خرچ کرنا تو کیا ہے، اس کا اصل حق ہی مار کے بیٹھ جاتے ہیں. سارا حلال حرام ہو گیا. تو میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو مقام دیا، اسے گھر میں بٹھایا، خامد کے ذمے کا کما کے لاؤ. اور بتاؤں، آپ نے کہا سب سے بہترین خرچ وہ ہے جو آدمی اپنی بیوی اور بچوں پہ کرتا ہے. سب سے افضل خرچ وہ ہے جو آدمی اپنی بیوی اور بچوں پر کرتا ہے. اور سب سے پہلے نامہ اعمال میں جو تولا جائے گا سب سے پہلے نامہ اعمال میں جو تولا جائے گا آدمی کا اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھا سلوک تولا جائے. ہمارے نبی نے فرمایا جب بھی گھر واپس آؤ تو گھر والوں کے لیے ہدیہ لے کر آؤ، اور کچھ نہ ملے تو پتھر ہی اٹھا کے لاؤ، خالی ہاتھ مت گھر آؤ. کتنے خوبصورت زندگی کے اصول ہیں. بھائی کوئی پتھر اٹھا کے لے جاؤ. پتھر اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ تم گلگت میں سے باہر پتھر اٹھا کے واپس پتھر لے کے آ جاؤ، اور کوئی شہتوت لے کے آ جاؤ جو تمہارے یہاں سستی چیز ہے، خوبانی لے کے آ جاؤ، کوئی نہ کوئی چیز لے کر گھر آؤ. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے دل جڑ جاتے ہیں، اس سے دل قریب ہو جاتے ہیں. محبت کرنا سکھایا جا رہا ہے، محبت کے اصول بتائے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر بٹھایا، مرد کو باہر سے کما کے لاؤ، 4 دیواری کا پابند بنایا. تو عورت کے ذمے ہے کیا پھر؟ گھر بیٹھنا ہے، صرف بچے پیدا کرنا ہے؟ نہیں، عورت کے ذمے ہے نسل کو تیار کرنا، ایک ایسی نسل تیار کرنا جو اللہ اس کے رسول کی غلام ہو، جو اللہ اس کے رسول کے حکموں کی پابند ہو. سارے کاموں سے فارغ کر کے گھر بٹھایا کہ ان کو ایمان سکھاؤ، ان کو تقوی سکھاؤ، اللہ رسول کا تعلق سکھاؤ، اللہ پہ مر مٹنا سکھاؤ. یہ سبق ہے جو ماں کے ذمے ہے اولاد کو سکھانا. میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں، یہ جو تبلیغ والے ہیں بڑے ہی خشک ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے میرے بابا بہت اچھے ہیں، میرے بابا بہت اچھے ہیں. مجھے کیوں اچھے ہیں؟ کہا میرے لیے کھلونے لاتے ہیں. اب اگر میں کھلونے نہ لاؤں تو پھر یہ بول اس کے منہ سے نہ نکلے گا، یہ اس کی خوشی کا بول ہے. میرا بابا بہت اچھا ہے، جو میرے لیے کھلونے لاتا ہے. اسماعیل کہہ رہے ہیں یا ابت
یا ابت، یہ لفظ یا ابت کو میں اب بھی واضح کرنے میں ناکام ہو رہا ہوں. یہ لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں بولنے والے کے اندر میں سرور بھر چکا ہو، خوشیاں بھر رہی ہوں. جیسے اسماعیل کو منزل مل گئی، جیسے کھلونا مل گیا، جیسے بڑی دولت مل گئی، جیسے بہت کچھ مل گیا. کہہ رہے میرا بابا، میرے بابا، یا ابت میرے بابا. تفعل لفظ فا بھی بیچ میں نہیں آیا، سما تو دور کی بات ہے، لفظ فا بھی بیچ میں نہیں آیا. عربی بھی کیا عجیب زبان ہے. کہ ابھی کرو، فوراً کرو، فوراً، میری منزل مجھے مل گئی. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو بڑا خوش ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ یہ ابن قدامہ المقدسی نے یہ روایت نقل کی ہے، جو اسی یا ابت کی تفسیر بن رہی ہے. اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کہا بچے تو بڑا خوش ہو گیا، کیا بات؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا خوشی کا مقام نہیں، خوشی کا مقام نہیں. دنیا چھوٹے گی تو اللہ جنت دے دے گا، ماں باپ چھوٹیں گے تو اللہ اپنا آپ دے دے گا. اللہ آپ سے بہتر، جنت دنیا سے بہتر. پر اپنا کرتا اتارا، کرتا کہنے لگے ہاں میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا تو یہ میرا کرتا لے لیں، یہ کرتا میری ماں کو دے دیں اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے دفن کر دیں. عورت کو گھر میں فارغ بیٹھنے کا حکم نہیں ہے کہ صرف صفائیاں کرے اور برتن دھوئے، چائے پکائے، کاوے پکائے، روٹیاں پکائے. نہیں نہیں، نسل بنائے، نسل. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، جب کبھی اسے میری یاد ستائے گی تو میرا کرتا دیکھ کے تسلی پائے گی، اور اپنے کرتے میں مجھے آپ کفن دے دیں، اور اپنے میرے ہاتھ بھی باندھ دیں، پاؤں بھی باندھ دیں، کہیں میرے ہاتھ پاؤں کی رگڑ سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے. مجھے الٹا لیٹائیں، الٹا لیٹائیں تاکہ نظروں سے نظریں ٹکراتے ہوئے کہیں ہاتھ کانپ نہ جائے، اور نیچے سے چھری چلائیں. یہ بیٹا باپ کو وصیت کر رہا ہے. بیٹے کی عمر کا ہے 6 سے 8 سال. ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پاؤں باندھے، الٹا لٹایا، اپنے گھٹنے کو اس کی کمر پر رکھا، ایسے کمر پہ رکھا، اس کو بالوں سے پکڑ کے اوپر اٹھایا، اور ایسی درد بھری فریاد ہے جو پتھروں کو پگھلا دے گا. اے میرے مولا، اگر تو مجھ پہ ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کا خیال میرے دل میں جگہ پکڑ گیا تھا، تو آج اس قربانی پر اپنی ناراضگی کو دور کر دے. اور اگر یہ تیرا کوئی امتحان تھا کہ تو مجھے پرکھنا چاہتا تھا تو مجھے آج اس امتحان میں کامیاب کر دے. اور بسم اللہ کہہ کے چھری کو چلا دیا. اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام بیچ میں حائل ہو گیا، چھری چھری رہی، گردن گردن رہی. اللہ نے کٹنے کا حکم واپس لے لیا. کاٹنا تو بڑی بات ہے، چھری نشان بھی نہ ڈال سکتی. 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ چلا چلا عاجز آ گئے، نہ چلنا تھا نہ چلی، کہ اوپر والا کہہ رہا ہے نہیں، صرف دیکھ رہے تھے. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. ہاں ہاں، دیکھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے. میرے بھائیوں بہنوں، یہ ماؤں کا کام ہے، یہ ماؤں کا کام ہے. اس پہ لانا ہے، ماؤں کے ذمے ہے اس پہ لانا. دین ایک مسلسل محنت سے آتا ہے. جیسے روزانہ روٹی کھاتے ہیں، ایک وقت نہیں 3 وقت کھاتے ہیں، روزانہ سوتے ہیں، تب جسم کا نظام چلتا ہے. ایمانیات کو روزانہ غذا چاہیے، کبھی نماز کی شکل میں، کبھی تلاوت کی شکل میں، کبھی ذکر کی شکل میں، کبھی دعا کی شکل میں، کبھی تعلیم کی شکل میں، کبھی تہجد کی شکل میں. تب ہمارے گھروں میں ذکر ہو، تلاوت ہو، تعلیم ہو، تہجد ہو. آپس میں میاں بیوی، بچے، بہن بھائی مل کے بیٹھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنا جائے، سنایا جائے، آپ کی سیرت پاک کو سنا جائے، سنایا جائے. رشتے ناتوں کا تقدس بحال ہوگا. کوئی پیسہ رکھا ہوا تو اس کی زکوٰۃ دی جائے، کوئی عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ دی جائے. اور اس معاشرت میں ایک عمل جو میں نے بیچ بیان میں بھی کہا تھا، غیبت سے بچا جائے، غیبت سے بچا جائے، اوروں کی کمیاں اچھالنے سے بچا جائے، بہتان باندھنا. طبرانی نے ایک روایت نقل کی ہے، قذف المؤمن یہدم عمل 100 سنۃ. نیک عورت پہ کوئی بہتان لگا دے تو اس کے 100 سال کی نیکی اللہ برباد کر دیتا.
100 बरस की नेकियां बर्बाद करता। तो गीबत से उसकी इब्तिदा होती, गीबत से इब्तिदा होती, चुगली से इब्तिदा होती। तो अपनी जबान को इससे रोका जाए। अगर हम किसी की अच्छाई नहीं बयान कर सकते तो बुराई भी बयान न करें, न सुने न करें, न सुने न करें। मैंने रात भी बताया, रोजाना बता रहा हूं, मुसलमान को मां बहन की गाली देना ये इतना बड़ा गुनाह है कि बैतुल्लाह को तोड़ देना छोटा गुनाह है, और किसी मुसलमान मर्द औरत को मां बहन की गाली देना बड़ा गुनाह है। इसका रिवाज पड़ा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे गालियां निकालते हैं, समझाया किसी ने नहीं, बताया किसी ने नहीं। तो अपनी जबान का बोल मीठा करो भाइयों बहनों। अल्लाह इस जबान के बोल की बड़ी कीमत लगाए। तो इसकी अल्लाह ताला से मांगते रहें। हर महीने अल्लाह की राह में निकलें, जमात में से रोजा होगी तब तो बाद में हो जाएगा। अच्छा भी दुआ करो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा वजअल आखिरतना खैरन मिनल ऊला। या अल्लाह हम सबको तो मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमने बड़े गुनाह किए हैं, बड़े कसूर किए हैं। या अल्लाह आज अपनी रहमत से सारे माफ़ कर दे। ये इतना मजमा मर्द औरत का तेरे दरबार में बैठा हुआ है, वफद बन के आया है, तेरे गुलाम, तेरे नौकर, तेरी बांदियां, या अल्लाह तेरी कनीजें, हम सब मेरे मौला तेरे दरबार में इज्तिमाई तौर पर अपनी तरफ से और पूरी उम्मत की तरफ से माफ़ी मांगते हैं। तो हम सबको माफ़ फरमा दे। या अल्लाह जो तूने तरबियत का सलीका हजरत हाजरा को अता फरमाया, वो तरबियत का सलीका हमारी औरतों को भी अता फरमा दे। ए मौला तूने जो हिम्मत और हौसले अम्मा हाजरा को अता फरमाए, और जैसे उन्होंने अपने बच्चे को इस रुख पे उठाया कि वो अपनी गर्दन पे छुरी चलाने के लिए भी तैयार हो गए। ए मौला करीम, ये हिम्मत, ये हौसले, ये हिकमत, ये बसीरत तो हमारी औरतों को भी नसीब फरमा दे। वो वलवला, वो जज्बा जो तूने हजरत इस्माइल को अता फरमाया, वो जज्बा हमारे बच्चों को भी नसीब फरमा दे। या अल्लाह तू ही असल हादी है, हमारे दिलों को ईमान के नूर से भर दे। अगर तूने हमारे दफ्तर खोल लिए, अगर तूने हमारी कॉपी खोल ली, या अल्लाह हम जलील हो जाएंगे। या अल्लाह ऊपर से ही दस्तखत कर देना। या अल्लाह हमारी कॉपियां न खोलना मेरे मौला, वरना हमसे बड़ा नाकाम कोई ना होगा। ए मौला क़यामत के दिन लोग बड़े अच्छे अमल लेकर आएंगे। राबिया बसरी जैसी औरतें रात की तहज्जुद और रोने लेकर आएंगी, हमारी औरतें रात की गफलत लेकर आएंगी। ए मौला हम आज के नौजवान, आज के मर्द, आज की दुनिया के मुसलमान दिन की रात की गुनाहों की स्याहियां लेकर आएंगे, और पहले मुसलमान दिन के रात के नूरानी आमाल लेकर आएंगे। ए मौला करीम हमारा हाल क्या होगा? फकीर बादशाहों में बैठ जाए, वो मरने के करीब हो जाता है। माशर के मैदान में इतने बड़े बड़े नेक मर्द औरतों के सामने मौला हम तो खड़े भी नहीं हो सकेंगे, नजर नहीं उठा सकेंगे। या अल्लाह उस दिन मौत भी कम वक्त मर जाएगी, वो भी तो नहीं होगी जो खात्मा कर देती। छुपने की जगह नहीं होगी, पहाड़ कोई नहीं, दामन कोई नहीं, गार कोई नहीं, खुले मैदान में तेरा सामना होगा। नजर करम फरमा दे, इन सारे बहन भाइयों को जजा दे, इनको बेहतर सिला दे, इनका आना इनकी दुनिया और आखिरत की नजात का जरिया बना दे। इनके घरों में, इनके दरो दीवार में, इनकी दुकानों में या अल्लाह तू मोहब्बतें बरकतें नाजिल फरमा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम आमीन बिरहमतिका या रहमान। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब गिलगित में बयान फरमा रहे थे। तारीख 16/5/2004। मौजू
رابعہ بصری اور آج کی عورت. ہم اس کیسٹ کو ریلیز کرنے میں مدنی ریکارڈنگ کمپنی کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. کیسٹ اور سیڈیز ملنے کا پتہ: مدنی ریکارڈنگ کمپنی، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈل وی ایریا، نس تبلیغی مرکز مدنی مسجد کراچی. فون 633360. شکریہ.